بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا کہ ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا بڑا حوصلہ ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روضہ مبارک کے گنبد شریف ہی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، کس قدر تواضع کا غلبہ تھا۔ اس پر حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سن کر ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ حضرت کی عجیب شان تھی، اس فن کے امام تھے، ہر بات میں شان حکمت ٹپکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کے خادموں میں سے کوئی محروم نہیں رہا، ہر شخص کی اصلاح و تربیت اس کی حالت کے مطابق فرماتے تھے۔ حضرت کی خود یہ حالت تھی کہ اپنے ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ ایک جگہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا تو کسی دلیل سے بھی اچھا ہونا ثابت نہیں، اور میرے پاس آنے والے اللہ کا نام لینے آتے ہیں، یہ یقیناً اچھے لوگ ہیں۔ ایک اور صفت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب میں یہ تھی کہ حضرت کی ذات عجیب و غریب تھی، وہ بات کسی نے کسی میں بھی نہ دیکھی۔ حضرت کی جو شان تھی وہ کسی میں بھی نہ دیکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے پاس آنے والے ہر شخص کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے، اور جس کی وجہ حضرت کی غایت تواضع تھی۔ آپ اپنی مدح میں تعویل فرمایا کرتے تھے، چنانچہ کسی نے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی تو فرمایا کہ شان تو اللہ کی ہے، ہماری کوئی تعریف نہیں۔ ایک دفعہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں، ایک ضروری اطلاع یہ ہے کہ فقیر آپ کی محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو میرے دل میں ایسا مستحکم کر دیا ہے کہ کوئی شے اس کو ہٹا نہیں سکتی، اور میں اپنے سب احباب کی محبت کو اپنے لیے وسیلہ نجات سمجھتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی آدمی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو مجھے اس سے یوں ڈر لگتا ہے جیسے کسی بندے کو شیر سے ڈر لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج کے بعد یہ داخل سلسلہ ہوا تو اس کے اعمال کے بارے میں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن وہ بیعت سب کو کر لیا کرتے تھے، جو آتا بیعت کر لیتے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت پہلے والے بزرگ تو بڑے استخاروں کے بعد اور بڑی سوچ بوجھ کے بعد مہینوں کے انتظار کے بعد بیعت کرتے تھے، اور آپ کے پاس جو آتا ہے جیسے آتا ہے آپ بیعت فرما لیتے ہیں۔ تو حضرت نے عجیب جواب ارشاد فرمایا کہ بھائی جو آ کر بیعت کی تمنا ظاہر کرنے لگتا ہے، مومن بھائی سمجھ کر اس کی بات پوری کر دیتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پکڑا گیا تو ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو میری بھی شفاعت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی تواضع کی دولت نصیب فرما دے۔ ساری خیروں کی کنجی جو ہے وہ یہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ یہی کبر ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے دین سیکھنے میں بھی کبر مانع ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ علم، آپ نے اتنا بڑا علم کیسے حاصل کیا؟ کہا کبھی سکھانے میں بخل نہیں کیا اور کبھی سیکھنے میں کبر نہیں کیا، چھوٹے سے سیکھا، بڑے سے سیکھا، اور پھر یہی کبر جو ہے نا یہ ہمارے اعمال میں بہت بڑا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی کبر کی وجہ سے استادوں کی بے ادبی ہوتی ہے، اسی کبر کی وجہ سے انسان کو 4 لفظ آ جائیں تو علمی تعلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ جمع کیا تھا، یہ بڑا بول جو ہوتا ہے نا، بڑا بول، بس یہ آفت ہے۔ آپ نے تو حدیثوں میں قصہ پڑھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ کہا نہیں ہے، بس یہ اچھا نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ بڑائی کا بول، بڑائی کی سوچ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور یہ بہت بڑی آفت ہے۔ اور صرف یہ الفاظ کہنے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں، فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے رہیں گے، محاسبہ کریں
اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہیں میرے اندر اپنی ذہانت کا عجب تو نہیں ہے، اور کہیں اپنی کسی صلاحیت کا میرے اندر عجب اور تکبر تو نہیں ہے۔ اور بھئی یہ دعا ضرور مانگا کریں، الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک ربی فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ ہے نا، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، آخرت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو بڑا نہیں بننا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا۔